آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بمطابق مقدس متی رسول کے اے خدا تیری تمجید ہو۔ تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی پہلی 12 آیات مقدسہ تک۔ اس وقت یہودا کی بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جبکہ ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر سے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ یہاں تک ہمارے لیے پاک انجیل، اس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کے دن ہم سب پوری دنیا میں پاک کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے نجات دہندہ منجید عالم خداوند یسوع المسیح کے ظہور کی عید مناتے ہیں، جسے عید ظہور کہتے ہیں۔ یہ وہ پہلی اور بنیادی عید ہے جو کہ بڑے دن سے بھی پہلے کلیسیا منایا کرتی تھی، جسے بڑے دن کے طور پر یا خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ مصری کلیسیا کی تحریروں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 4 صدی میں یہ عید کلیسیا 6 جنوری کو، ہر سال 6 جنوری کو یہ عید مناتی تھی، جس میں خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے سارے واقعات کو جو ہے وہ ایک ہی ساتھ دہرایا جاتا اور ان پر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ اس عید کو عید ظہور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد عید ہے جس نے نہ صرف بنی نوع انسان پر، اس دور کے بادشاہوں پر اور بنی اسرائیل قوم پر اس بات کو ظاہر کیا کہ جس نجات دہندہ کی وہ منتظر ہے، جس کی اڈیق میں،
جس کے انتظار میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، وہ ہم سب پر ظاہر بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے جب ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو بائبل مقدس اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ مشرق کے کئی مجوسیوں نے سنا اور وہ خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں وہاں سے نکلے تاکہ اسے سجدہ کرے اور اسے اپنی عقیدت کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اور جب مجوسی اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں فرشتوں کی چرواہوں کی طرح جو ہے وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ بھی خدا کی طرف راغب ہوں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور اپنی محبت کی اور عقیدت کی نظریں جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش کر سکیں۔ آج جب ہم عید ظہور مناتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اس کی خوشخبری جو ہے وہ بنی ہوئی انسان تک دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے بعد وہی فرشتے وہ خوشخبری جو ہے وہ لے کر چرواہوں کے پاس جاتے ہیں اور چرواہے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اپنی نظریں جو ہے وہ خدا کی حضور اس کی نظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج جب ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو اس عید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو ہے وہ بھی دور دراز ملک سے جو ہے خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے، اسے سجدہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف روانہ ہے اور اسے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ ڈھونڈو گے تو تم، وہ یسوع کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور پا بھی لیتے ہیں۔ اور جن کے درمیان یسوع پیدا ہوا، جس قوم کے لیے آیا، جو اس کا بنیادی مقصد تھا، جن کے درمیان یسوع اترا، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ اسے پہچانتے نہیں۔ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آیا، اپنوں میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا تو مشرق کے کئی مجوسی جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ اور سوال بھی بادشاہ سے کرتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے کے لیے۔ جب ہیرودیس بادشاہ یہ بات سنتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، ہراساں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کے ہوتے ہوئے دوسرا یہ کون سا بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے۔ اور وہ اس بات کے بارے میں اس نے بھی سن رکھا تھا، وہ بھی اس بات کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے سب سے جو پہلا کام کیا وہ کیا کیا کہ اس نے سردار کہانوں اور فقیہوں کو جمع کیا، متحد کیا اور ان سے سوال کیا کہ یسوع کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ سوال اس بات کو یہاں کرتا ہے کہ وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ یسوع اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے اور وہ جانتے تھے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوگا، بیت لحم میں۔ اور یہودی جو علماء تھے، جو فقیہ فریسی تھے، جو شریعت کے عالم تھے، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق، نبی کی معرفت جو لکھا ہے اس کے مطابق
اس کا پیدا ہونا یہاں پر جو ہے وہ بہت ضرور ہے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں۔ اور جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو اسے بھی یہ پیش گوئی جو ہے یہ خبر جو ہے وہ سنائی گئی کہ جو بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا وہ بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ اسی جگہ پر پیدا ہوگا، اسی حدود میں پیدا ہوگا اور وہ یہودا کے قبیلے سے ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کی یہ پیش گوئی ہے کہ اے یہودا کی سرزمین تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو ساری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ یہ خدا جو ہے وہ پیش گوئی، یہ خوشخبری جو ہے مریم کو بھی دی گئی۔ یہی خوشخبری جو ہے یہ فقیہ فریسی بھی جانتے تھے اس کے بارے میں، وہ اس کی تحقیق کر چکے تھے اور اس بات کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے تھے کہ یسوع جو کہ بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، جو کہ بنی اسرائیل قوم کی مقدسی اور رہائی کا سبب بنے گا، جس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان نجات تک رسائی حاصل کریں گے، وہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجوسیوں سے یہ کہا گیا کہ جاؤ تم اس بچے کے بارے میں درست ٹھیک دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ تو مجھے آ کر خبر دو تاکہ میں بھی اسے کیا کروں، سجدہ کروں۔ یہ اس نے فریب دینے کے لیے انہیں کہا، لیکن مجوسی جو ہے وہ خدا کی ہدایت کے مطابق جب خدا کسی کے ساتھ چلتا ہے، جب خدا کے ساتھ کوئی چلتا ہے تو خدا اس کی مدد و رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی ہدایت بھی کرتا ہے، اسے مصیبت سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو یہ کیونکہ خدا کے مشتاق تھے، خدا کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے حضور میں اپنی نظریں پیش کرنے کے لیے آئے تھے، تو خدا اسی رہنما ستارے کے ذریعہ سے جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا، اب وہی ستارہ ان کی کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور وہ اسے کیا کرتے ہیں، ان کی رہنمائی میں یسوع تک پہنچتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے نذرانے کھول کر ڈبے کھول کر اپنے نذرانے جو ہیں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر 3 قسم کے نذرانوں کا ذکر ہے۔ کتنے نذرانوں کا ذکر ہے؟ 3 قسم کے۔ کہتے ہیں مشرق کے کئی مجوسی وہاں پر آئے، لیکن 3 نذرانے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ 3 مجوسی جو ہیں وہ یسوع تک پہنچے۔ ان میں سے 3 مجوسیوں کے روایات جو ہے وہ ذکر بھی کرتی ہے، نام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے کا نام ملکار تھا، دوسرے کا نام گیپسر اور تیسرے کا نام بلتشکر تھا۔ اور یہ سارے جو ہے یہ ایک بڑے دانشور لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ نہیں تھے بلکہ بڑے بادشاہ تھے۔ اور یہ 3 قسم کے نذرانے جو یسوع کے حضور لے کر آتے ہیں، یہ سونا، مر اور لبان جو ہے وہ یسوع کی نظر کرتے ہیں۔ سونا جو ہے یہ بادشاہت کی علامت ہے، لبان جو ہے یہ کہانت کی علامت ہے، اور مر جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے، جی اٹھنے، کفن اور دفن کی کیا تھی، علامت تھی کہ یسوع کو یہ نظریں پیش کی گئی کہ وہ پوری دنیا کے لیے نجات کا سبب بنے گا، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن وہ کیا کرے گا کہ پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان بھی کرے گا۔ اور جب ہم اس ساری داستان کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یسوع کی پیدائش میں جتنے بھی کردار ہمارے سامنے ہیں وہ سب ہمیں درس دیتے ہیں، سب ہمیں کیا دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، وہ بھی درس دیتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ ٹھیک ہے، چرواہے جو ہے وہ بھی ہمیں درس دیتے ہیں کہ جب انہوں نے خوشخبری کو قبول کیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور کیا کیا کہ اپنے نذرانے لے کر کس کی طرف، سفر کس کی طرف ہے، یسوع کی طرف۔ مجوسیوں نے جب یسوع کے بارے میں
जो है सितारा देखा तो वो भी क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर यीशु की तलाश में निकलते हैं और सितारे की रहनुमाई में यीशु तक पहुंचते भी हैं। इसमें जितने भी है सितारा है वो भी कहाँ पर, जहाँ यीशु पैदा हुआ, फरिश्ते हैं वो भी, चरवाहे हैं वो भी, मजूसी है वो भी यीशु तक रसाई हासिल करते हैं। इन सब में यीशु को मानने, उसे कबूल करने और उसके तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जिद्दत पाई जाती है। इसलिए खुदा की रहनुमाई से वो यीशु तक रसाई भी हासिल करते हैं, पहुंचते हैं। ये जो रहनुमा सितारा है, याद रखें जितने भी मैंने कहा किरदार है, खुदा किसी को भी फरामोश नहीं करता। इसलिए हमारे ख़ानदानों में बड़े दिन के आगाज़ ही से, आमद के मौसम के आगाज़ ही से घरों में, चर्चिज़ में जो है वो स्टार अवेज़ा किए जाते हैं। ये यीशु की पैदाइश का एक खास निशान है। मजूसी जो है चरनी बनाई जाती है, उसमें उन्हें भी जो है वो जाहिर किया जाता है। और ये सारी अलामात, ये सारी शख्सियात जो है ये हमें दर्श देती है कि उन्होंने क्या किया कि यीशु को कबूल किया, यीशु की तरफ रवा दवा है, यीशु को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। आज वो हमें दावत देते हैं कि हम भी क्या करें कि यीशु की तलाश में निकलें, मजूसियों की तरह उसे कबूल करें, मजूसियों की तरह अपनी अकीदत की नजरें जो है उसके हजूर में पेश करें। जिस तरह सितारा जो है वो रहनुमाई करता है मजूसियों की, हम रहनुमाई कर सकते हैं यीशु के नूर से मुनव्वर होकर अपने खानदानों की। आज 2024 में जब लाहौर डायसिस में खानदानी तरबियत का साल जो है वो मनाया जा रहा है, हमें चाहिए कि हम सितारे की तरह, रहनुमा सितारे की तरह अपनी जिंदगियों को रोशन और मुनव्वर करें, ताकि रहनुमा सितारे की तरह जिसने मजूसियों को राह दिखाया और यीशु तक पहुंचाया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के लिए, अपने खानदानों के लिए जो है वो एक रहनुमा सितारा बने, ताकि अपने खानदानों को, बच्चों को, घरानों को खुदा की तरफ, यीशु की तरफ राग़िब कर सके, ताकि उसके हजूर में मौजूद होकर उसके साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए खुदा तक रसाई हासिल करे, अबदी ज़िंदगी तक रसाई हासिल करे। सो खुदावंद आप सबको और खासकर मुझे ऐसा करने का बारी फज़ल अता करे। आमीन। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर